عمل بھی کیا جاتا تھا، لیکن جب سے لوگوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، سنا تو جاتا ہے مگر ان باتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جس میں حیا نہیں چھوڑ دو اسے، اب اس پر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، اسے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے بائیں تو کچھ بھی ہو اسے کوئی مطلب نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کئی مرتبہ، یار یہ تو بے شرم ہے، یہ تو بے حیا ہے، چھوڑو اسے، اب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرنے والی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں شرم و حیا پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ شرم و حیا۔ شرم و حیا۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ اگر موبائل پر بیٹے کے بیوی کا فون آتا تھا، کس کا فون؟ بیوی کا، اور سامنے باپ بیٹھا ہوتا، دادا بیٹھا ہوتا، ماں بیٹھی ہوتی، نانا بیٹھا ہوتا، تو وہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے سامنے موبائل پر بیوی سے بات نہیں کرتا تھا۔ فون آتا تو کاٹ دیتا یا اٹھاتا نہیں۔ بعد میں بیوی صاحبہ کہتی ہم نے فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں، وجہ کیا؟ کہ ٹھیک ہے آپ کا فون آیا تھا لیکن سامنے میرا باپ بیٹھا تھا، سامنے میرا دادا تھا، میرا نانا تھا۔ کوئی ناجائز نہیں ہے اگر باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا کے سامنے کوئی بیوی سے بات کرتا ہے موبائل پر تو جائز ہے، مگر لوگوں میں شرم و حیا تھی، لوگوں میں غیرت تھی۔ شرم و حیا اور غیرت کی وجہ سے لوگ موبائل پر بیوی سے بات نہیں کرتے تھے، مگر جب سے زندگیوں سے شرم و حیا ختم ہوئی، اب تو حال یہ ہے بیوی نہیں، غیر محرم لڑکی جس کے ساتھ صرف سگائی اور منگنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رات کو 12 اور 1 بجے تک موبائلوں پر باتیں ہو رہی ہے۔ باپ بھی دیکھ رہا ہے اور ماں بھی دیکھ رہی ہے، لیکن ادھر بیٹا اور بیٹی بے شرم بنے، ادھر ماں باپ بھی بے حیا اور بے شرم بن گئے۔ ان کی غیرت بھی نہیں جاگ رہی کہ کم سے کم 12 اور 1 بجے یہ بیٹا اور بیٹی موبائل پر لگے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ باتیں کس سے کی جا رہی ہے۔ لیکن زندگیوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، نہ اولاد کو اس چیز کا احساس رہا، نہ ماں باپ کو اس چیز کا احساس رہا۔ یہ نقصان ہے میرے بھائی زندگیوں سے شرم و حیا کے ختم ہو جانے کا۔ آج آپ دیکھو یہ بیماری کتنی تیزی کے ساتھ سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ بھائی جس کے ساتھ لڑکے یا لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، سگائی ہوئی ہے، وہ شادی ہوگی 4 سال کے بعد، وہ شادی ہوگی 3 سال کے بعد، وہ شادی ہوگی 5 سال کے بعد، اور موبائلوں پر لگے پڑے ہیں 12 1 بجے تک۔ اب تو یہ تو سسٹم پرانا ہو گیا، اب صرف باتیں نہیں ہو رہی، اب تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، پارکوں کی سیر کی جا رہی ہے۔ یہ ساری بے حیائیاں، بے غیرتیاں، بے شرمیاں دن بدن سماج اور معاشرے میں پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک مشورہ میں یہ دینا چاہوں گا میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنے بچوں کی سگائی کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہاں پر منگنی کے بجائے نکاح کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے۔ بھئی لڑکا اور لڑکی دیکھ لیا گیا، پسند آ گیا ہمیں، اب ہم ان کی سگائی کر رہے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ سگائی کی جگہ ہم ان کا نکاح کر دیں۔ چاہے مکلاوا 3 سال بعد کر لینا، مکلاوا 5 سال بعد کر لینا، مکلاوا 4 سال بعد کر لینا، مگر فوراً نکاح کر دو۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا، مکلاوا 3-4 سال کے بعد ہوگا۔ اب اگر یہ آپس میں موبائل پر بات بھی کریں گے، اگر یہ آپس میں ملاقات بھی کریں گے، تو ان کا بات اور ملاقات کرنا یہ حرام کاری نہیں ہوگا، بلکہ ان کا بات کرنا میاں بیوی کا بات کرنا ہوگا، ان کا ملاقات کرنا میاں بیوی کا ملاقات کرنا ہوگا، اور بات اور ملاقات کرنے پر انہیں گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے بات اور ملاقات کرنے پر انہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا کرنا یہ میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت. حیا کرے میرے بھائیوں. ہاں یہ